अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। इसराइल और गाज़ा की जंग को शुरू हुए हुए 5 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं। 31,000 लोग जो है गज़ा के अंदर फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद कर दिए गए हैं, और इन्हीं के अंदर जो है 13,000 जो है वो बच्चे थे जो कि शहीद हो चुके हैं अभी तक। और इसके अलावा ये कि 19 लाख 22 में से 19 लाख जो गज़ा के लोग हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं। वो बहुत सारे तो उनमें से पहले भी मेक शिफ्ट कैंप्स के अंदर ही रह रहे थे, लेकिन वो इस वक्त उनके वो कैंप्स भी जो है बमों से उड़ा दिए गए, और वो सब जो है वो डिस्प्लेस होकर हिजरत करके वो सब के सब जो है नॉर्थ से निकल के साउथ गाज़ा की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं, रफा बॉर्डर के करीब, जो कि वही बॉर्डर है जो कि इजिप्ट के साथ लगता है, और जिसके बारे में इजिप्ट ने बारहा तंबी कर दी है वेस्ट को, नेतन्याहू को, तमाम दुनिया को, कि गज़ा का एक भी जो सिटीज़न है वो क्रॉस करके इजिप्ट के अंदर नहीं आना चाहिए। और नेतन्याहू की जहाँ तक बात है, उसकी मुस्तकिल यही जो है वो ज़िद और हठधर्मी है कि वो यही बार बार कही जा रहा है कि कि इसराइल जो है वो रफ़ा के ऊपर हमला ज़रूर करेगा। और दुनिया भर के जो लोग हैं, इवन वेस्ट के तमाम लीडर्स जो हैं वो कहने पे मजबूर हो गए कि रफ़ा के ऊपर जो हमला है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, और लाइक दैट इज़ द रेड लाइन। इसके ऊपर नहीं कुछ भी बर्दाश्त किया जाएगा, क्योंकि अगर रफ़ा पे एक भी बॉम्ब गिरता है तो सैकड़ों लोगों की जानें जाती हैं, और वो लोग जो हैं इस वक्त भी खुले आसमान के नीचे जो है गुजारा कर रहे हैं। तो मतलब वो पहले ही एक ऐसी सिचुएशन में जिसको जेनोसाइडल रिप्रेशन, ऑपरेशन, सुप्रेशन वो कहा जा सकता है, जो पहले ही उनके साथ हालात चल रहे हैं। सो ये सब नेतन्याहू तो कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसराइल की जो पीस टॉक या ट्रूस की जो कोशिशें हैं वो कतर के अंदर इसराइल के साथ और हमास के साथ वो जारी हैं इस वक्त। और इसराइल का ये हिंट है कि वो 40 जो उसके होस्टेजेस हैं उनको वापस लेगा, और उसके बदले में वो 6 हफ्तों की एक सीज फायर जो है ना उसके ऊपर शायद वो अग्री कर दे। लेकिन ये अभी सब जो है वो ऑन द पेपर्स हैं, देखते हैं कि अब असल में क्या ट्रूस का जो है वो उसका फैसला होता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि दुनिया भर में जो लीडर्स हैं वो नेतन्याहू को बार बार कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनमें से एक जो यूएस के सेनेट का चक शूमर है, उसने तकरीर की है बिल्कुल 1-2 दिन पहले, और उसने ये बोला कि नेतन्याहू जो है वही ऑब्स्टिकल है पीस के लिए के रास्ते में। लिहाजा इसराइल के अंदर बहुत जल्द जो है वो एक नया इलेक्शन करवा देना चाहिए, ताकि कोई और लीडर आए जिसके अंदर इतनी समझ बूझ हो कि वो लाइक पीस की तरफ आ सके, और ये जो जेनोसाइड कर रहे हैं और जो अपार्थाइड कर रहे हैं वो गाज़ा के लोगों का, उससे ये लोग बाज आ जाएं। सो ये चीज़ अभी हो रही है। इसके बदले में नेतन्याहू ने बड़ा उसको लेदे की है। उसने कहा कि ये बड़ा गलत स्पीच दी है शूमर ने, और उसको ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हम तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं, और यूएस और हम दोनों जो हैं वो डेमोक्रेसीज हैं, लिहाजा हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बहरहाल यूएस के जो लोग हैं, शूमर ने कहा है जो इसराइल है वो फूड की जो बंदिश उसने कर रखी है, फेमन जो उसने उनके ऊपर लागू कर रखा है, उसकी वजह से जो स्टारवेशन है और हंगर है उसको एज अ वेपन ऑफ वॉर की तरह वो से यूज़ कर रहे हैं। सो और जगह से देखते हैं कि जर्मन के जो ओलेफ स्कोल्स हैं उन्होंने क्या कहा नेतन्याहू से। उसने कहा कि वी कैन नॉट स्टैंड बाय एज पैलेस्टीनियंस रिस्क स्टारवेशन, यानी कि अभी जो हालात हैं उसमें भूख से ही हज़ारों जो है वो हलाकतें होने का खदशा है, इस कदर वहाँ पे भूख का आलम है। सो शकोज ने कहा कि ये चीज़ नहीं होगी, और वो कह रहा है कि रास्ता बनाओ और कोशिश करो और किसी तरह से वहाँ पर फूड एड फौरी तौर पर पहुँचाई जाए, और बड़े वास्ट पैमाने पे पहुँचानी पड़ेगी अगर उन लोगों की ज़िंदगियाँ बचानी है। बाहर हु के जो चीफ हैं उन्होंने बोला है कि ये मत समझें कि गज़ा जो है वो ब्रिंक ऑफ फैमन पे है, बल्कि वो फैमन के अंदर आ चुका है, और यानी बहुत जल्द ऐसी खबरें होंगी
کہ بھوک کی وجہ سے کئی ہلاکتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. سو بہت ہی مخدوش سچویشن ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ فلسطین جو ہے وہ کوئی دور دراز کی ایریا نہیں ہے, ان نون جگہ نہیں ہے, بلکہ وہ سینٹر آف دا میپ کا ایک ہارٹ آف ہیومینٹی کے اندر ایک خطہ ہے اور ایک ملک ہے جس کے اندر جو ہے مستقل جینوسائڈس کی پالیسیز اختیار کی ہوئی ہیں, اپیتائڈ کی پالیسیز اختیار کی ہوئی ہیں اسرائیل نے, لیکن اس کو پوچھنے والا اور سچ مچ میں اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. آلدو کہ یہ لفاظیاں تو بہت ہو رہی ہیں. اسی طرح یورپین یونین جو ہے اس کے چیف بوریل جو ہیں, جوزف بوریل, انہوں نے کیا کہا ہے کہ اسرائیل از پرووکنگ فیمن ان غزہ. سو آلدو کہ یہ تمام جو ویسٹرن ممالک ہیں یہ اسرائیل کے بہت اسٹانچ پارٹنرز ہیں, ایلائز ہیں, اور بائیڈن نے تو اپنی ابھی کافی ساری تقریروں میں وہ یہ کہتا رہا, اور ابھی حالیہ ایک آدھ دن پہلے کی بھی تقریر میں اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہم نہیں چھوڑ سکتے. البتہ رفح پہ حملہ کرنا اس کے ہم خلاف ہیں, لیکن ادروائز ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے, یعنی ان کو ویپنز دینا, ان کو ٹریننگ دینا, ان کو فنڈز دینا, وہ چیز ہم نہیں چھوڑیں گے. البتہ ہم ان کی تنبیہ ضرور کر رہے ہیں کہ بھئی رفح پہ حملہ مت کرو. سو اگر ان کو سب ہتھیار مل رہے ہیں, سب ایڈ مل رہی ہے, فنڈنگ مل رہی ہے, تو پھر کیسے وہ رکیں گے؟ کس طرح سے ان کے اوپر یہ بات باور کی جائے گی یا انشور کی جائے گی کہ وہ رفح کے اوپر اب حملہ نہ کریں. ایجپٹ جو کہ بالکل فرسٹ کنسرنڈ ملک ہے اس معاملے میں, کیونکہ رفح کے بارڈر کو کراس کر کے لوگ ایجپٹ کے سینائی ڈیزرٹ میں ہی داخل ہو سکتے ہیں. سو اس نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا اور ابھی بھی اس نے یہی بولا ہے کہ یو ایس شوڈ میک کلیئر ٹو اسرائیل کانسیکوینسز آف رفح آپریشن. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس جو ہے سی سی جو ان کے پریزیڈنٹ ہے, ان کا خیال ہے کہ یو ایس جو ہے وہ اسرائیل کو مجبور کرے اس بات کے اوپر کہ وہ رفح پہ حملہ نہیں کر سکتا, اور یو ایس بتائے کہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے. یعنی اگر تم نے رفح پہ حملہ کیا تو یو ایس یا یورپ کے جو اور ممالک ہیں, برٹن, فرانس, وہ کس طرح سے کیا ریٹیلیشن کریں گے یہ کلیئرلی بتائے. بلکہ اس کے بدلے ایجپٹ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ اگر یہ ریڈ لائن کراس ہوتی ہے تو میں یعنی سی سی یعنی ایجپٹ کی آرمی جو ہے وہ کیا کرے گی اسرائیل کے ساتھ. تو یہ کہنے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس بتائے کہ وہ کیا کرے گا. سو یہ چیز اگر ہوتی رہی تو پھر اسرائیل کو تو شے ملتی رہے گی, نیتنیاہو کو تو شے ملتی رہے گی کہ وہ جو اس کا دل چاہے کرے, کیونکہ سب جو ہے وہ گیدڑ بھبکیاں لگ رہی ہیں اور وارننگز لگ رہی ہیں اور باتیں لگ رہی ہیں, اور ریئل میں کوئی بھی اسرائیل کو پریکٹیکلی روکنے کی کوشش نہیں کر رہا, ایکسیپٹ جو حماس خود ہے یا ایکسیپٹ جو ہوتی وارریئرز ہیں وہ خود ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی بھی, یا حزب اللہ خود, اس کے علاوہ جو کوئی اسٹیٹ ہے وہ آگے نہیں بڑھا. یورپین یونین کی ہی جو پریزیڈنٹ ہے وان ڈر لیئن, وہ جو ہے انہوں نے بھی یہ بولا کہ غازہ جو ہے وہ فیمن کا شکار ہو رہا ہے اور سیز فائر جو ہے وہ امیڈیٹلی اس کی ضرورت ہے. مگر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ جو میں آپ کو جہاں لے کے جا رہی ہوں کہ ای یو کی جو پریزیڈنٹ ہے وان ڈر لیئن, وہ اچانک ان کو کیا اتنا سیز فائر کا اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی پیش آ گئی. حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اسرائیل کا مستقل اور مطلب بڑے پیمانے پہ اس کی امداد اور مدد فوجی لے لیں یا ویپنز کی لے لیں یا مزید فنڈز کی لے لیں, وہ سب کرتے رہے ہیں. اس کے پیچھے ہی جو ہے یہ ایک ان کا ہی ایک بالکل دورہ ہے جو کہ آج کل کے دن ہی انہوں نے ایجپٹ کا دورہ کیا ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا ویسے پریشان کن بھی ہے کہ بیچ اس وقت جب کہ اسرائیل اور غزہ کی جنگ ہو رہی ہے, جب ایجپٹ کا یہاں پر رول اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہی روک سکتا ہے, مجبور کر سکتا ہے اسرائیل کو مطلب رفح پہ حملہ کرنے سے, اس وقت انہی دنوں میں ای یو کی یہ جو پریزیڈنٹ ہے وان ڈر لیئن یہ پہنچ گئی ہیں ایجپٹ میں, اور انہوں نے ایک ڈیل کری ہے ایجپٹ کے ساتھ کہ وہ ایجپٹ کو 7 بلین یورو یا پھر $8 بلین کی جو ہے وہ فنڈنگ دیں گے. اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ اس کے بدلے میں یہ کرو کہ آپ مائیگرنٹس جو ہیں, انلیگل مائیگرنٹس ہیں, ان کو یورپ میں نہیں آنے دو. یہ جو مائیگرنٹس کا ایشو ہے یہ تو پرانا ہے, عرب اسپرنگ سے چلا آ رہا ہے, جب نیٹو نے لیبیا کو تباہ کر دیا بام کر کے, اور مختلف جو ممالک ہیں وہ ڈی اسٹیبلائز ہو گئے عرب اسپرنگ کی وجہ سے, جس کی وجہ سے وہاں سے مائیگرنٹس نکلنا شروع ہو گئے اور سمندر کے راستے سے وہ یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے. تو وہ ایشو کو آج ریز کرنے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ آج کا ایشو تو ہے کہ
رفح میں جو 19 لاکھ لوگ جمع ہیں ان کی مطلب جانیں کیسے بچائی جائیں، اور ان کا جو آزادی، ان کی سیلف ڈٹرمنیشن ہے، ان کا جو حقوق ہیں، بیسک ہیومن رائٹس ہیں، ان کو کیسے ریسٹور کیا جائے. سو یہ باتیں کرنے کے بجائے وینڈر لیان جو ہے یہ بات کرنے آ گئی ہے ایجپٹ سے کہ تم لوگ مائیگرنٹس، انلیگل مائیگرنٹس کو یہاں سے کشتیوں پہ بیٹھ کے ہمارے یورپ تک نہ پہنچنے دو، اور اس کے بدلے میں وہ $8 بلین کی فنڈنگ کی بات کر رہی ہے. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اندر کھاتے ڈیل کوئی اور ہو رہی ہوگی. اور اسی میٹنگ کے بعد، اسی اعلان کے بعد اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے EU کی جو ریلیشن شپ ایجپٹ کے ساتھ ہے وہ اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کی طرح ہو گئی ہے. تو اب آپ سوچو کہ اگر ایجپٹ جو ہے وہ یورپین یونین کا اسٹریٹیجک پارٹنر بن جاتا ہے تو پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ غزہ یا فلسطین کے حق میں کوئی بھی فیصلہ کرے گا. اس کے لیے تو ایک مجبوری بن جائے گی کہ وہ یورپ کے اسٹریٹیجک مفادات کا خیال رکھے، اور ان کا جو ساتھی ہے یورپ کا، اسرائیل، اس کے مفادات کے خیال رکھے. سو یہ بڑا فشی سا ٹائمنگ ہے اس چیز کا. اچھی بات ہے ٹریڈ ڈیلز ہونی چاہیے، اچھی بات ہے نئے نئے پروجیکٹس اور انڈسٹریز لگنی چاہیے ملکوں میں، لیکن اس وقت جبکہ غزہ کو ایجپٹ کی بہت زیادہ پشت پناہی کی ضرورت ہے، اس وقت اس نے ایک اسٹریٹیجک ریلیشن شپ کیسے بنا دی یورپین یونین کے ساتھ. سو یہ باتیں کلیئر نہیں ہیں. آف کورس ریتھورک کچھ اور ہوتا ہے، بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، اندر کھاتے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. جیو پالیٹکس میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو بہرحال آنے والے وقت ہی بتائے گا کہ یہ ڈیل کیا ہے. اور ہوپ تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ایجپٹ جو ہے وہ اسٹانچلی اور اسٹرانگلی کھڑا رہے غزہ کے لوگوں کے بیک پہ، اور ان کی فلاح اور ان کی بہبود اور ان کی سروائیول کے لیے جو ہے کوئی بھی جو اقدام ہے اس میں وہ کمی نہ کرے. تھینک یو.